مارکیٹ کا حجم اور سیالیت دوسری مالیاتی مارکیٹوں کی طرح جیسا کہ نیو یارک اسٹاک ایکسچینج فاریکس اسپاٹ مارکیٹ کی نہ تو کوئی مستقل جگہ ہے اور نہ ہی کوئی مرکزی ایکسچینج. فاریکس مارکیٹ کو ایک اوور دا کاؤنٹر یا انٹر بینک کے طور پر سمجھا جاتا ہے. مارکیٹ کے بارے میں یہ بھی ایک سچ ہے کہ یہ ساری مارکیٹ بجلی سے چلتی ہے اور بغیر بینکوں کے کسی بھی نیٹ ورک سے یہ 24 گھنٹے بغیر رکے دنیا بھر میں چلتی رہتی ہے. اس کا مطلب یہ ہے کہ اسپاٹ فاریکس مارکیٹ بغیر کسی مرکزی آفس کے پوری دنیا میں پھیل چکی ہے. یہ کسی بھی جگہ اپنا کام کرتی ہے اور اس کے لیے دنیا کی ہر جگہ ہی اس کا آفس ہے. فاریکس مارکیٹ دنیا بھر میں سب سے بڑی اور سب سے مشہور مالیاتی مارکیٹ ہے اور یہاں پر دنیا بھر سے بہت سے افراد انفرادی طور پر اور بڑی بڑی آرگنائزیشنز ٹریڈ کرتی ہیں. فاریکس مارکیٹ میں حصہ لینے والے یہ فیصلہ کرتے ہیں کہ وہ کیا ٹریڈ کرنا چاہتے ہیں. اس کا انحصار ٹریڈنگ کی صورتحال پر ہوتا ہے. قیمتوں کی چکا چوند اور ٹریڈنگ کی ایک جیسی شہرت ہی انہیں کسی ایک طرف جانے کے لیے مائل کرتی ہے. اس چارٹ میں ملاحظہ کیجئے دنیا کی 10 بڑی کرنسیز کے بارے میں جن کی ٹریڈنگ سب سے زیادہ کی جاتی ہے. دنیا میں سب سے زیادہ ٹریڈنگ میں استعمال ہونے والی کرنسی ڈالر ہے جو 87% ٹرانزیکشن میں استعمال ہوتی ہے. یورو کا شیئر دوسرے نمبر پر ہے یعنی 33.4% اور ین تیسرے نمبر پر آتی ہے یعنی 23%. جیسا کہ آپ دیکھ سکتے ہیں بہت ساری کرنسیز اس لسٹ میں ٹاپ جگہ پر جمی ہوئی ہیں کیونکہ ہر ٹرانزیکشن میں 2 کرنسی شامل ہوتی ہیں. منافع کے شیئر کی رقم انفرادی کرنسی کی 100% کے بجائے 200% ہوتی ہے. دیے گئے چارٹ سے پتہ چلتا ہے کہ امریکی ڈالر کی ٹریڈنگ فاریکس مارکیٹ میں کس طرح ہوتی ہے. دنیا بھر کی سب سے زیادہ 87%. تھوڑی مضحکہ خیز ضرور لگ رہی ہے لیکن یہ ایک حقیقت ہے. آپ نے غالباً یہ دیکھا ہوگا کہ اکثر ہم ڈالر کا ہی ہر جگہ ذکر کرتے ہیں. اگر ڈالر ہر بڑی کرنسی پیئر کا 1/2 ہے اور بڑی کرنسیز کی کل آمدنی جو کہ ساری ٹریڈ میں ہوتی ہے وہ 75% بنتی ہے. یہی وجہ ہے کہ ڈالر پر سب سے زیادہ توجہ دی جاتی ہے. اس لیے امریکی ڈالر بادشاہ ہے. در حقیقت انٹرنیشنل مانیٹری فنڈ IMF کے مطابق ڈالر دنیا بھر کے سرکاری ایکسچینج ذخائر کے 62% پر مشتمل ہے کیونکہ تقریباً ہر بڑا سرمایہ کار بزنس اور سینٹرل بینک ڈالر میں پناہ ڈھونڈتے ہیں. یہ سارے ڈالر پر ہی زیادہ توجہ دیتے ہیں. یوں سمجھ لیجئے کہ شیر نباتاتی جنگل کا بادشاہ ہے تو ڈالر سرمایہ کاری کے جنگل کا بادشاہ ہے. اس کے علاوہ بھی اور بھی بہت ساری وجوہات ہیں جن کی بنا پر ڈالر فاریکس مارکیٹ میں ایک مرکزی کردار ادا کر رہا ہے. امریکہ کی معیشت دنیا کی سب سے بڑی معیشت ہے. امریکی ڈالر دنیا کی سب سے بڑی ریزرو کرنسی ہے. امریکہ دنیا کی سب سے بڑی اور سب سے زیادہ آسان مالیاتی مارکیٹ ہے. امریکہ کا سیاسی سسٹم دنیا کا سب سے منظم سسٹم ہے. امریکہ دنیا کی سب سے بڑی ملٹری سپر پاور ہے. امریکی ڈالر دنیا بھر میں ٹرانزیکشن کے لیے سب سے زیادہ ایکسچینج ہونے والا آئٹم ہے. مثال کے طور پر اگر تیل کی قیمتیں امریکی ڈالر میں ادا کی جاتی ہیں تو اگر میکسیکو سعودی عرب سے تیل خریدنا چاہتا ہے تو وہ یہ خریداری امریکی ڈالر میں کرے گا اور اگر میکسیکو کے پاس ڈالر نہیں ہے تو اپنی کرنسی بیچے گا اور ڈالر خریدے گا اور اس کے بعد تیل خریدے گا. افواہ سازی کا عمل. فاریکس مارکیٹ کے بارے میں ایک اہم بات یاد رکھنے کی ہے وہ یہ کہ کمرشل اور مالیاتی ٹرانزیکشنز ٹریڈنگ والیوم کا ایک حصہ ہیں جو کرنسی ٹریڈنگ میں استعمال ہوتی ہیں. اس کی بنیاد افواہوں پر ہوتی ہے. دوسرے معنوں میں ٹریڈنگ کرنے والوں کی تعداد میں جو اضافہ ہوتا ہے اور وہ جو کچھ خریدتے ہیں یا بیچتے ہیں اس کا تعلق پرائس کے اتار چڑھاؤ سے ہوتا ہے. ٹریڈنگ والیوم کا یہ لفظ افواہیں پھیلانے والوں سے جڑا ہوا ہے. افواہیں ٹریڈنگ مارکیٹ میں لگ بھگ 90% سے زیادہ ہیں. مارکیٹ میں موجود یہ افواہیں پھیلانے والا رویہ ہے کیا؟ اس کا مطلب لیکویڈیٹی ہے. خریدنے یا بیچنے کا والیوم ٹریڈنگ مارکیٹ میں کسی بھی وقت بہت بڑھ سکتا ہے. اس کا کوئی مخصوص ٹائم نہیں ہے. اس صورتحال نے سب لوگوں کے لیے اس بات کو بہت آسان بنا دیا ہے کہ وہ کرنسی خریدیں یا بیچیں. اگر ہم کسی سرمایہ کار کے نقطہ نظر سے دیکھیں تو لیکویڈیٹی بہت اہم چیز ہے کیونکہ یہ ہم کو بتاتی ہے کہ کتنی آسانی سے پرائس بتائے گئے ٹائم پیریڈ میں تبدیل ہو سکتے ہیں. ایک لیکوڈ مارکیٹ انوائرمنٹ جیسا کہ فاریکس مارکیٹ میں ہے اس سے ٹریڈنگ والیوم قیمتوں میں بہت تھوڑا فرق ہونے کے باوجود بھی بہت بڑھ جاتا ہے. جب آپ کو پتا ہے
کہ فوریکس مارکیٹ بہت زیادہ لکوڈ ہے اور مارکیٹ کی یہ گہرائی کسی بھی وقت تبدیل ہو سکتی ہے اور یہ اس مخصوص کرنسی پیئر یا اس دن کے حالات پر منحصر ہے. ہم اپنے ٹریڈنگ سیشن میں، جو کہ ہمارے کورس کا ایک حصہ ہے، ہم آپ کو یہ بتائیں گے کہ آپ کی ٹریڈنگ کا وقت کس طرح سے آپ کے منتخب کردہ کرنسی پیئر پر اثر ڈال سکتا ہے. اسی حوالے سے ہم چند تراکیب پیش کریں گے کہ آپ کس طرح بہت سارے طریقوں سے کرنسی کی ٹریڈ کر سکتے ہیں. آگے ہم نے بڑی باریک بینی سے اس کا جائزہ لیا ہے. فوریکس ٹریڈنگ کرنے کے مختلف طریقے. چونکہ فوریکس معاشی، مالیاتی اور تجارتی اہمیت کی حامل ہے، چنانچہ یہاں پر بہت سارے تاجر حضرات مختلف طریقوں سے اپنا پیسہ لگاتے ہیں یا کرنسیز کے ساتھ کھیلتے ہیں. ان مختلف طریقوں کے درمیان سب سے مشہور آپشن، فیوچرز، فوریکس اسپاٹ اور ایکسچینج ٹریڈ فنڈ یا ETFs ہیں. حاضر مارکیٹ. اسپاٹ مارکیٹ میں کرنسیز کی تجارت فوری طور پر کی جاتی ہے اور یہ تجارت مارکیٹ کی تازہ ترین قیمت کے مطابق کی جاتی ہے. اس مارکیٹ کی سب سے بہترین خصوصیت اس کی سادگی، اس کی لیکوڈیٹی اور اسپریڈ کا کم ہونا ہے اور 24 گھنٹے مستقل کام کرنا ہے. اس مارکیٹ کا حصہ بننا بہت آسان ہے اور اس کا ثبوت یہ ہے کہ صرف $25 سے ہی یہاں اکاؤنٹ کھول کر کام کیا جا سکتا ہے. مگر ہم آپ کو یہ تجویز دیں گے نہیں. آپ ہمارے کیپٹلائزیشن کے سبق میں یہ سب کچھ مطالعہ کریں گے. اس کے علاوہ بہت سارے بروکرز عام طور پر چارٹس، نیوز اور ریسرچ بالکل فری مہیا کرتے ہیں. مستقبل میں خرید و فروخت. فیوچرز دراصل کسی مخصوص اثاثے کو مستقبل کے لیے کسی خاص قیمت پر خریدنے یا بیچنے کا کانٹریکٹ ہوتا ہے، اس لیے انہیں فیوچرز کہا جاتا ہے. فوریکس فیوچرز کی بنیاد شکاگو میں 1972 میں رکھی گئی تھی. اس کے علاوہ بھی فیوچر کانٹریکٹس خصوصی نوعیت کے حامل ہوتے ہیں اور انہیں مرکزی ایکسچینج کے ذریعے تجارتی عمل کا حصہ بنایا جا سکتا ہے. یہ مارکیٹ بہت کھلی اور بہت باقاعدہ اصولوں پر استوار ہے. اس کا مطلب یہ ہے کہ قیمتوں اور رقوم کے لین دین کی ساری معلومات بڑی آسانی سے دیکھی جا سکتی ہیں. مواقع یا چھوٹ. آپشن یہ بھی ٹریڈنگ کی ایک قسم ہے، بلکہ یہ ایک مالیاتی آلہ ہے جو کہ خریدنے والے کو ایک موقع دیتا ہے، لیکن یہ کوئی فرض نہیں ہے کہ وہ کسی اثاثے کو ایک مخصوص قیمت پر خریدے یا بیچ ڈالے. اگر ٹریڈر اس آپشن کو استعمال کرتے ہوئے کوئی چیز بیچتا ہے تو یہ اس پر فرض ہوگا کہ وہ اس اثاثے کو اختتامی تاریخ سے پہلے خرید لے یا بیچ ڈالے. بالکل فیوچرز کی طرح آپشن کی ٹریڈنگ بھی ایکسچینج پر ہوتی ہے، جیسا کہ شکاگو بورڈ آپشنز ایکسچینج، دا انٹرنیشنل سیکورٹیز ایکسچینج. تاہم اس ٹریڈنگ کا ایک نقصان دہ پہلو یہ ہے کہ بعض آپشنز کے لیے مارکیٹ کا ٹائم بہت محدود ہوتا ہے اور اس کی لیکوڈیٹی بھی اتنی زیادہ نہیں ہوتی جتنا کہ فیوچرز کی ہوتی ہے یا اسپاٹ مارکیٹ پر ہوتی ہے. ETFs یعنی ایکسچینج ٹریڈڈ فنڈز، یہ فوریکس ورلڈ کے سب سے کم عمر ممبرز کی طرح ہوتے ہیں. ETFs اسٹاک کے ایک سیٹ پر مشتمل ہوتا ہے اور اس کے ساتھ کچھ کرنسیز بھی جڑی ہوتی ہیں اور تاجر کو اس بات کی اجازت ہوتی ہے کہ وہ مختلف اثاثوں کو تبدیل کرے یا ایک دوسرے سے مختلف کرے. ان کو مالیاتی اداروں میں بنایا جاتا ہے اور اسٹاکس کی صورت میں ایکسچینج کے ذریعے ان کی تجارت کی جاتی ہے. فوریکس آپشنز کی طرح ETFs کے ساتھ تجارتی عمل کے جاری رکھنے کا وقت بھی کم ہوتا ہے کیونکہ مارکیٹ 24 گھنٹے اس کے لیے کام نہیں کرتی. اور یہ بات بھی ہے کہ ETFs اسٹاکس پر مشتمل ہوتے ہیں اور یہ تجارتی کمیشن اور ٹرانزیکشن کاسٹ کی زد میں بھی آتے ہیں.